قربانی کے گوشت کے ایک ٹکڑے پر اللہ کا یہ نام پڑھ لو، دولت سارا سال غریبوں میں بانٹتے رہو گے، کم نہیں ہوگی، غیب سے اتنا رزق آئے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں قربانی کے گوشت پر پڑنے کا ایک ایسا خاص عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ قربانی کے گوشت کے ایک ٹکڑے پر یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی دولت آپ کے گھر آنے کو ترسے گی۔ اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے، لیکن دولت شمار نہیں کر پاؤ گے۔ پورا سال آپ کو غیب سے رزق ملتا رہے گا۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کے رزق میں اتنی برکت آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ اور یہ عمل آپ نے صرف قربانی کے گوشت پر ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز اور کسی گوشت کے ٹکڑے پر نہیں کرنا، کیونکہ یہ عمل قربانی کے گوشت کے ساتھ خاص ہے۔ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے اور پھر اس گوشت کے ٹکڑے کا آپ نے کیا کرنا ہے، آج کی اس ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ ویڈیو کا کوئی بھی حصہ آپ نے چھوڑنا نہیں، تاکہ آپ کو عمل کی مکمل سمجھ آ سکے اور پھر آپ یہ عمل کریں۔ یہ ایک روحانی عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ ہے۔ تو یہ وظیفہ جو کوئی بھی کرتا ہے چند دنوں میں، جسے 7 دنوں سے منسوخ کیا گیا ہے، جس شخص پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرتے ہیں تو وہ بندہ چند ہی دنوں میں اتنا مال و مال ہو جاتا ہے کہ اسے خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ میرے پاس یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ انسان کے لیے رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، خالق ہے، رزاق بھی ہے، وہی ہے وہ اپنے بندے کو اپنا نام پکارنے سے اس قدر رزق فراہم کرتا ہے، اس قدر وافر رزق عطا فرماتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ تو آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو وہاں سے رزق حاصل ہوگا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ ناظرین کرام، کوئی بھی وظیفہ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ ہمیں 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ وظیفے کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ خاص کر عبادت کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، اس دعا کی الگ ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہم پر رحم ہی کرتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو پھر ان کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے، ایسی خوشی جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان کو وہ دولت عطا کرتا ہے اور عزت عطا کرتا ہے جس کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ ناظرین کرام، اللہ پاک سے جب بھی مانگو، چاہے کچھ بھی مانگو، تو صرف اللہ، صرف عزت والا، برکت والا، سکون والا رزق ہی مانگا کریں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بے شمار دولت تو آ جاتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی بن جاتا ہے، لیکن اس کی دولت میں برکت بالکل بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کی عزت ہوتی ہے۔ اس لیے دعا ہمیشہ اچھی مانگا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ بھی کھول دیا گیا۔ اور اللہ پاک سے کیے جانے والے سوالوں میں سے پسندیدہ سوال عافیت کا ہے۔ جو مصیبت نازل ہو چکی اور جو نازل نہیں ہوئی، ان سب میں دعا سے نفع ہوتا ہے۔ تو اے اللہ کے بندو، دعا کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے۔ وہ چیز یہ ہے کہ رات دن اللہ پاک سے دعا مانگتے رہو، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر غضب نازل فرماتا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا تو بہت کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کون کون سے اسباب اور وسائل ہیں جن کو اختیار کرنے سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ کتاب و سنت میں ان اسباب کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن سب سے بڑا سبب ہے رزق حلال کا اہتمام کرنا۔ کوئی شخص جس قدر حلال اور طیب غذا اپنے جسم میں اتارے گا، اسی قدر زیادہ مستجاب الدعوات ہوگا۔
جبکہ حرام خور شخص طویل سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد بیت اللہ شریف بھی پہنچ کر اور حج اور عمرہ کرنے کے بعد بھی دونوں ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے رب تعالیٰ کو پکارے تو بھی اس کی غذا اور لباس حرام ذرائع سے حاصل ہونے کے باعث اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ معجم طبرانی اوسط میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں مستجاب الدعوات کیسے بن سکتا ہوں؟ یعنی میری دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اپنا کھانا پینا مشتبہات شک و شبہ سے پاک رکھو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ ناظرین اکرام، صرف حلال رزق کھاؤ، نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگو۔ دن رات، صبح شام، غرض ہر وقت مانگو، ہتھیلیاں پھیلا کر مانگو، لیکن جو شخص انتہائی عاجزی اور انکساری سے جب سب سو رہے ہوں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور نیکیوں کے دروازے بھی اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اسے اس قدر رزق عطا فرماتا ہے کہ وہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا رزق، اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں آخر کہاں سے آ گئی ہیں۔ اکثر افراد پریشان رہتے ہیں، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب تو قرضے اس قدر ہیں کہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، قرضے تو اوپر جا رہے ہیں لیکن رزق آ ہی نہیں رہا۔ اگر کوئی صحابی کاروبار شروع کرتے ہیں تو وہ کاروبار چل ہی نہیں پاتا، مسلسل نقصان ہی ہوتا ہے۔ آپ کو دولت چاہیے، رزق چاہیے، لیکن وہ نہیں مل رہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر وقت دولت نہیں مانگنی چاہیے، تو انہیں جواب ہے کہ خوب دولت مانگو اور اسے حاصل کرنے کی جستجو یعنی کوشش بھی کریں، کیونکہ آپ دولت حاصل کر کے ہی دوسرے غریب انسانوں کی مدد کر سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں۔ تو دولت مانگنا کوئی بری بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اسے اگر حاصل کر لیا جائے تو یہ کچھ برا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگو، لیکن حلال رزق مانگو اور حلال کی جستجو کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگتے رہو۔ اسی حوالے سے آج جو بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی، وہ آپ نے قربانی کے گوشت کے ٹکڑے پر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا۔ یہ نہایت ہی آسان سا عمل ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے کہ آپ نے یہ صرف عمل قربانی کے گوشت کے ٹکڑے پر کرنا ہے۔ ایک بڑا سا گوشت کا ٹکڑا لے لیں اور یہ یاد رکھیں کہ گوشت صرف قربانی کا ہی ہونا چاہیے۔ وہ قربانی کے گوشت کا ٹکڑا اپنے پاس رکھ لیں اور پھر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکات سب درودوں سے زیادہ ہے۔ اور درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک جب آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنی مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کا قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، آپ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ اولاد نافرمان ہے، نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے پڑھ لو۔ الغرض آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی رکا ہوا کام ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر بچے بچے کو زبانی یاد ہوتی ہے
اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے یہ سمجھ لیں۔ پہلے آپ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے پہلے نمبر پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر سورہ کوثر 3 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرا وظیفہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ دوسرا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کا وظیفہ ہے۔ دوسرا وظیفہ آپ نے یا شہیدوں کا پڑھنا ہے۔ یہ مبارک نام آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا شہیدو 1 بار ہو گیا، یا شہیدو 2 بار ہو گیا، یا شہیدو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا شہیدو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے، تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ یہ عمل جیسا بتایا جا رہا ہے آپ نے بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ وہ وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آخر میں الحمدللہ یا ربی پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ مبارک دن نصیب فرمایا، کیونکہ آپ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو نوازے گا۔ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر آپ اس گوشت کے ٹکڑے پر پھونک مار دیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جس گوشت کے ٹکڑے پر یہ عمل پڑا ہوگا اس کے مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کو ڈال دینے ہیں، اور آج کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب: قربانی کے گوشت کا صاف ستھرا ایک ٹکڑا لیں اور اسے اپنے پاس رکھ لیں۔ پھر اس پر آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر پہلے نمبر پر آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر 313 بار یا شہیدو پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں تیسرے نمبر پر 11 بار الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 1 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اس گوشت کے ٹکڑے پر 3 مرتبہ پھونک مار دیں، اور پھر اس گوشت کے ٹکڑے کے مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیں۔ آج کے عمل کے فوائد: نمبر 1، بے زبانوں کی دعائیں ملیں گی۔ نمبر 2، ناگہانی آفات سے حفاظت ہوگی۔ نمبر 3، جس بیماری کا تصور کریں گے وہ ختم ہوگی۔ نمبر 4، نسلوں کی بے اولادی کا خاتمہ ہوگا۔ نمبر 5، گوشت کا جتنا بڑا ٹکڑا ہوگا اتنا ہی رزق میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 6، نیک اولیاء جنات آپ کے دوست بنیں گے۔ اس عمل کو اس عید پر صرف 1 بار کر لو، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کس طرح خوشیاں ہی خوشیاں آتی ہیں، کس طرح تنگ دستی ختم ہوتی ہے، کہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کے قرضے کی ادائیگی کا انتظام فرماتا ہے، کس طرح آپ کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو چند دنوں کے اندر ہی اندر غنی فرما دے گا، دولت مند بنا دے گا، اور آپ امیر ترین شخص بن جائیں گے۔ تمام اہل محلہ آپ کی عزت و احترام کریں گے۔ یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دے گا، اور پھر رزق کے ایسے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔